السلام علیکم، منگل یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم پاکستان کی سیاست پہ اظہار خیال کرتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے۔ آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور آپ ہمیں نئی تجاویز اور آرا سے آگاہ کریں گے اپنی۔ بہرحال ہم اس وقت پاکستان کے منی پاکستان جس کو کہا جاتا ہے کراچی شہر کی سیاست پہ اظہار خیال کریں گے۔ کراچی کی جو سیاست ہے اس پہ سب سے پہلے تو پاکستان کے ریاستی اداروں نے لا اینڈ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ کراچی میں کوئی گولی نہیں چلے گی، نہ اب کوئی گولی والی زبان میں بات کرے اور نہ اس طرح کے کسی بھی اقدام کو برداشت کیا جائے گا۔ تو یہ آپ نے ایم کیو کے حالیہ اس میں دیکھ لیا کہ بہرحال انہوں نے اپنے حوالے سے کچھ شرپسندانہ سے جو بھی تھے انہوں نے وہاں گولیاں چلیں، مگر اس کے بعد سخت اقدامات آئے، ایف آئی آریں بھی کٹی ہیں اور کیا ہوا یہ سب چیزیں اپنے سامنے۔ تو یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ گولی کو اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو انتظامیہ اور ہماری ادارے قانون نافذ کرنے والے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماضی میں جو یہاں شہر کی ابتر صورتحال تھی اور جو اتنی گولیاں چلتی تھیں اور جو آدمی کو کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو وہ صورتحال جو ہے اس پہ اس وقت کی جو انتظامیہ یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے تھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو تھا وہ لاپرواہی برتتے تھے، اپنی ذمہ داریوں سے غفلت برتتے تھے اور آزادی دی ہوئی تھی۔ جو اس طرح کے گولی مارنے والے جو عناصر تھے یا جو کلاشن کوپ کی زبان میں بات کرتے تھے یا ایک دوسرے کی لاٹھیں گراتے تھے یا ایک دوسرے کو اغوا کرتے تھے، تو وہ اس زمانے میں قدرے قانون سخت نہیں تھا اور یعنی کہ اس بات کی ایسا لگتا ہے کہ اجازت تھی یا کوئی غفلت تھی اس وقت کی حکومتوں کی، جو قانون نافذ کرنے والے جو فورسز ہوتی ہیں ان کو سخت ہدایت نہیں تھی۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہوا ایم کیو کا، ایم کیو میں ایک وہ جماعت ہے اتنے بڑے تصادم میں کافی جانیں گرتی اور یہ جھگڑا پورے کراچی میں بھی خدا نہ خواستہ پھیل سکتا تھا، کیونکہ شرپسند عناصر اس صورتحال سے جو شرپسند ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر بہرحال پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں انہوں نے یہ تو قسم کھائی ہے کہ آنے والے دنوں میں اب ایسی صورتحال ماضی کی نہیں ہوگی کبھی۔ جو انہوں نے غفلت دکھائی اس وقت کے جو فورسز تھی یا پولیس تھی، اب یہ غفلت نہیں برتی جائے گی اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی وہ کسی پہ فائر کرے یا گولی چلائے۔ ایک انفرادی کیسی شہر میں جو ڈاکو کے ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، مگر جیسے سیاسی طور پہ کوئی پولیٹیکل جماعت اس انداز میں بات کرے تو یہ ظاہر ہو گیا کل کے واقعے سے، فوراً ایف آئی آریں کٹی ان لوگوں کو چھاپے مارے گئے گرفتاریوں کے لیے۔ یہ ہے بہرحال جو مدعی بھی اپنے ہیں اور جو جن پہ ایف آئی آر کاٹی وہ لوگ بھی اپنے ہی ہیں۔ تو بہرحال اس صورتحال میں ہو سکتا ہے اس حوالے سے کمپرومائزنگ کی صورتحال آگے پیدا ہو جائے جیسا ہو جاتا ہے عموماً، مگر بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قسم کھائی ہے امن و امان کی۔ اب اس شہر میں اگر ماضی کی ایم کیو بھی آ جائے، یعنی کہ ماضی میں جیسے ایم کیو کا تھا حساب کتاب کہ ایم کیو کے اندر جو شرپسند تھے وہ فائرنگ کرتے تھے یا مالدار کرتے تھے، اب ایسی صورتحال پاکستان کی جو فورسز نے یہ کہا شہر میں کبھی ایسی صورتحال نہیں ہوگی۔ یہ صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، پولیس ہے جس میں جو فورسز ہوتی ہیں جو جرائم کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کی غفلت ہوتی ہے۔ آپ ان کی نرمی کہیں، آپ ان کی یعنی کہ جو ایسی سیاسی جماعتوں کی ایسے آگے سمجھ لیں آپ پائی کہیں، وہ ان کی باعث ایسا ہوتا ہے۔ ادروائز اگر قانون چاہے اور جو ہماری فورسز چاہتی ہیں جب، تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، ان کی جب تصویریں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں دوسرے دن چوتھے دن وہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ چند کیسز میں نہیں بھی پکڑے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر ان کو فوراً اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے یا پولیس یہ چاہے تو ان کو آرام سے پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ اگر جس پہ یعنی کہ ہو جائے قانون، تو بہرحال سیاسی حوالے سے اور بالخصوص کراچی کی جو جماعتیں تھیں جو اس زمانے اس حوالے سے مشہور تھیں کہ بھئی کلاشن کوپ کی زبان میں بات ہوتی ہے، یا ایم کیو میں نہیں اور کراچی میں جو اور پارٹیاں تھیں، اے این پی بھی کرتی تھی اور دوسری پارٹیاں بھی کرتی تھیں، بی ایس ان کے گروپ یہ تھی، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نا یہ فوراً ایکشن ہو رہا ہے۔
اب یہ جو ایکشن ہے یہ اب آنے والے دنوں میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جو عوام کراچی کے سمجھے کہ جو اس دن وہ ایم کیو ایم نے پرانا رنگ دکھا دیا اور ایم کیو ایم کا یہ ہو گیا، نہیں، ایم کیو ایم اب جو سیاست کر رہی ہے وہ امن کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اور ایک جو ہے کنٹرول جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس کے زیر سایہ کر رہی ہے، اور ایک اور خطوط پہ چلے گی جو پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے بتائے ہیں کہ اب کوئی یہاں یہ ایک تجارتی ہب ہے کراچی، اور اس میں ایسی گولی چلنا ہوتا پھر سے لا اینڈ آرڈر کی تو صورتحال خراب ہو جائے تو پھر یہاں تاجر حضرات شور مچاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی شور مچاتے ہیں، اور تاجر وزیر اعظم ہے تجارتی پیشے سے وابستہ، ان کو بھی فریاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب شہر کراچی میں ایسا کوئی رنگ نہیں ہوگا جو ماضی میں ایسا رنگ ہوتا تھا۔ آنے والے دنوں میں اگر مزید کوئی ایسا کسی نے کوشش بھی کی تو اس پہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ تو یہ اس واقعے سے ایک پیغام سامنے آیا اور یہ ظاہر بھی ہوا۔ تو بہرحال اس پہ قدر اطمینان ہے شہریوں کو، اور کراچی کے جو شہری ہیں وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی بھی جماعت ہو مگر آپس میں سیاست بازی کریں، مگر یہ مار دھاڑ کی سیاست نہ ہو، تصادم کی سیاست نہ ہو۔ اور مہاجر عوام جن کی جماعت ایم کیو ایم ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں کوئی تصادم نہ ہو، ایم کیو ایم ان کو اپنے مسائل سے، حقوق سے غرض ہے کہ وہ ایم کیو ایم یا کوئی بھی جماعت حل کرائے ان کو، تو وہ اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ بہرحال ایم کیو ایم کی اب جو اس تصادم کے بعد جو سیاسی ان کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ تو یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ ان کے ضمن میں کوئی دونوں گروپوں کے جو ہیں لڑنے والے ان کو مائنس کر کے کوئی نیا پلس لایا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کوئی ایسا نیا اسٹار پلس تاکہ ایک نئی ایم کیو کا اس میں جنم لے سکتی ہے، یعنی کہ نئی کیا یہی لوگ ہیں، مگر اس پہ جو عوام کا اظہار ہے، جو عام عوام ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اگر جو بھی ایم کیو ایم آئے اگر اس میں الطاف حسین کا وہ رس نہیں گلا ہوا ہوگا یا اس میں اس کی شیرینی نہیں ہوگی تو وہ پھر عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ عوام کا ایک عام تاثر ہے۔ اب عام عوام کیا چاہتی ہے وہ تو عوام سمجھتی ہے، مگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کہ ایسے تجربے پہ تجربہ اگر ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کی کیا منشا ہے اور وہ کیا دیکھتی ہے، تو وہ بڑی درست دیکھتی ہے، وہ پاکستان کی سالمیت اور سربلندی کو دیکھتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور سربلندی اور اس کی یکجہتی کے لیے کون لیڈر موزوں ہے اور کون نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں اب یعنی کہ اگر الطاف حسین سے بھی اس ایم کیو ایم کے حوالے سے یا اس ایم کیو ایم میں کوئی بھی لیڈر آتا ہے، کوئی بھی پاکستان کی جماعت ہو، تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے موجودہ، ہمارے جو یعنی کہ عسکری ذرائع ہیں یا مقتدر حلقے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سربلندی رہے، پاکستان کی سالمیت پہ کوئی کیچڑ نہ اٹھا لینا آنچ آئے۔ تو ایسا لیڈر پاکستان میں وہ یہ چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ کو پاکستان کے عوام بھی کسی ایسے لیڈر کو پسند نہیں کرتے جو پاکستان کے خلاف ہو۔ بہرحال اس ضمن میں پاکستان کے حق میں الطاف حسین نے ریلیاں نکال کے اور اپنی ماضی کی غلطی کی معذرت بھی کر کے اور متعدد بار اپیلیں بھی کر کے اور یہ جتا دیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب میں پاکستان کا وفادار رہنما ہوں، میں پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتا ہوں، میں پاکستان کی سربلندی اور یکجہتی پہ یقین رکھتا ہوں، جیسا کہ مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی یہ انکوائری ہے کہ ان کے پاس وہ جو رپورٹس ہے تو اس رپورٹ کی اگر ان کی آتی ہے تازہ تو اس پہ کیا رد عمل کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم کو جو انہوں نے مائنس کر کے الطاف حسین بنائی تھی اس کا بھی انہوں نے دیکھ لیا یہاں حشر۔ تو اب صورتحال اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں ہے کہ آئندہ بھی وہ کوئی اور ایم کیو ایم لانچ کرتی ہے یا کوئی اور چیئرمین لانچ کرتا ہے تو بہرحال یہی ہے کہ اگر کوئی بھی چیئرمین ہوگا لازمی ہو پاکستان کی جو سالمیت پہ یقین رکھتا ہوگا، وہی وفادار ہوگا تو اسی کو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ اب اگر اس حوالے سے اسی چیئرمین کے حوالے سے الطاف حسین کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر یہ بات بنتی نظر آتی ہے۔ مگر یہ آنے والے دنوں میں کراچی میں جو اب کوئی چیئرمین دونوں گروپوں میں سے جو آپس میں لڑے ہیں ان میں سے شاید نہ ہو، کوئی اور ہو، تو یہ تو ہم نے پچھلے اپنے ولاگ میں بھی کہا تھا، مگر عوام کی یہی منشا ہے کہ یہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ چیئرمین کو الطاف حسین کی آشیرواد حاصل ہو، تو پھر یہ ایم کیو ایم طاقتور بھی ہوگی، اور وہ ایم کیو ایم جس کو مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ اسٹرانگ ایم کیو ایم ہو جو
जवाब दे, जो यानी कि इसके आवाज़ पे अवाम निकल आए रोडों पे, जिसके अवाम पे कोई, तो इस तरह की जमहूरियत को कंट्रोल डेमोक्रेसी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म हो जाए, हाँ निज़ाम उनमें तब्दीली भी चाहती है, ये सब चीज़ें हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में नई नई तब्दीलियाँ सामने आएंगी, और लगता ये है कि ये इसके कई इम्कान हैं कि एमक्यूएम के हवाले से भी जो बुरहान पैदा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट इसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएगी, और मजबूत और हकीकी एमक्यूएम जो अवाम में जिसकी जड़ें होंगी, उसी का अब वजूद होगा पाकिस्तान में, और बिलखसूस पाकिस्तान के मिनी पाकिस्तान का हकी में आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।